وہب جی بھی ماں ہیں، مگر ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے 4 بچوں کو قربان کیا مگر اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے۔ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور 4 قبروں پہ 4 بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں لا تدونی ام البنین، خبردار مجھے ام البنین نہیں کہا کرو، ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ عزیزارو، یہ ماں جب تک زندہ رہی، میرے معصوم امام صادق فرماتے ہیں جب تک ام البنین بی بی زندہ رہی کوئی دن نہیں ہوتا تھا جو حسین پہ نہ روتی ہو۔ اپنے بچوں پہ نہیں روتی تھی، میرا عباس کہاں قابل تھا حسین کے۔ اور جب خبر شہادت آئی تھی نا امام حسین کی تو پہلا سوال یہ کیا تھا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ تو پوچھنے والے نے کہا تم عباس سے کیوں ناراض ہو؟ کہا عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا۔ کہا نہیں بی بی، نہیں بی بی، عباس پہلے مارا گیا۔ اور جب جناب زینب سے پہلی ملاقات ہوئی نا واقعہ کربلا کے بعد تو پہلا سوال یہ کیا بتاؤ میرا عباس کیسے مارا گیا؟ فرمایا اماں میرے بھائی کو کچھ نہ کہیے گا، میرا بھائی بازو کٹوا کر شہید ہوا۔ پھر ایک مرثیے میں کہتی تھی مجھے اتنا تو بتاؤ کوئی بلندی سے گرے اور اس کے بازو نہ ہو تو وہ کیسے گرے گا؟ میرا عباس جب گھوڑے سے گر رہا تھا تو میرے عباس کے بازو نہیں تھے۔ ساری زندگی جس بی بی نے حسین پر گریہ کیا، حتیٰ 64 ہجری میں بی بی کی شہادت رحلت ہوئی ہے 13 جمادی الثانی جو کل کی تاریخ ہے، 13 جمادی الثانی 64 ہجری میں واقع کربلا کے 3 سال اور کچھ مہینے بعد جناب ام البنین کی شہادت ہوئی ہے۔ 3 سال کچھ مہینے روزانہ مرثیہ پڑھتی تھیں، روزانہ کبھی علی اکبر کو یاد کر کے، کبھی قاسم کو یاد کر کے، کبھی اون و محمد کو یاد کر کے۔ مرثیوں کی تعداد بھی جناب ام البنین کی بہت ہے، بی بی شاعرہ بھی تھیں، بی بی مرثیہ لکھتی تھیں، جو مرثیے کے تقاضے ہیں وہ پورے بی بی کے مرثیے موجود ہیں، بی بی کے مرثیے موجود ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ محلہ بنی ہاشم سے ایک دن مروان کا گزر ہوا، وہ اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک گلی میں جب ایک داخل ہوا تو ایک گلی میں گزرتے ہوئے کیا دیکھا کہ ہر آتا جاتا شخص رو رہا ہے۔ جو اس گلی سے گزر رہے ہیں نا لوگ، آگے سے آ رہے ہیں، کوئی پیچھے سے گزر رہا ہے، کوئی دائیں بائیں ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ اس کو توجہ ہوئی کہ ایک کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ جتنے لوگ بھی یہاں سے گزرتے ہوئے رو رہے ہیں نا وہ اس بی بی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہا یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ عباس علمدار کی ماں ہے، یہ ام البنین بی بی ہے جو رو رہی ہے۔ تو کہنے لگا ہاں حق ہے اس بی بی کا، یہ ایسے ہی روئے جس کے عباس جیسا بیٹا ہو۔ اگر اس کی ماں آوازیں لگا لگا کے رو رہی ہو، چیخ چیخ کے رو رہی ہو تو اس بی بی کا حق ہے کہ وہ ایسے ہی روئے۔ عزادارو گریہ ہو گیا، بس ایک منزل اور لے لیجئے، ایک فاطمہ کو اور سلام کیجئے جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے، جس کے جنازے میں میرے مولا نے غسل دیتے وقت چیخ کے گریہ کیا۔ جب سلمان نے پوچھا نا مولا آپ کے رونے کی آواز کوچے تک آ رہی تھی، فرمایا میں سیدہ کو جب غسل دے رہا تھا فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ آواز دی ہلم یا حسن یا حسین، اے حسن حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، اے زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ اب فاطمہ سے محشر میں ملاقات ہوگی۔ عزادارو وہاں سے جناب زینب آگے بڑھی، سینے پہ سر رکھ دیا، بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، پیر پکڑ کے بیٹھ گئیں، امام حسن آگے بڑھے، ماں کی پیشانی کا بوسہ دیا، حسین کو دیکھا کہ دور کھڑے رو رہے ہیں۔ میرے مولا علی نے پوچھا بیٹا آگے بڑھو اپنی ماں کا دیدار کرو۔ کہا بابا میری ماں مجھے چھوڑ گئی، حسین یتیم ہو گیا، میری ماں آج مجھے گلے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ بس حسین کی خواہش کا اظہار ہوا، زہرا کے کفن کے بند کھلنا شروع ہوئے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہو گئے، حسین آگے بڑھے، سینے پہ سر رکھا، میری بیوی نے دونوں ہاتھ پشت حسین پہ رکھ دیے۔ راوی کہتا ہے ہاتف کی آواز آ رہی تھی علی حسین کو علیحدہ کیجئے، اس لیے کہ 2 رونے کی آوازیں آ رہی تھی، زہرا کے رونے کی آواز، حسین کے رونے کی آواز۔ میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، میرا بھائی نوحہ پڑھے گا۔ عزادارو کس چاؤ سے، کس پیار سے، کس شفقت سے مولا علی نے مولا حسین کو ماں کی میت سے علیحدہ کیا ہوگا۔
سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، شفقت سے پیار کیا ہوگا، بیٹا ماں کو رخصت کر دو، بیٹا ماں کو جانے دو، بیٹا ماں کو قبر تک پہنچانے دو۔ سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر، جب حسین کے لاشیں سے ہٹائی جا رہی تھیں، تازیانے مارے جا رہے تھے، مڑ مڑ کے بابا کا لاشا دیکھتی رہیں۔